اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان چینل۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جنگ خیبر کا واقعہ۔ خیبر مدینہ منورہ سے 8 منزل کی دوری پر واقع ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں پر یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن کے نام یہ ہیں: قتیبہ، ناہم، شک، کموس، نطاطا، سانپ، بطیخ، سلاسم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلات کے مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر لے کر آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت سوا بن غرطا رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت حوا بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ ایک جھنڈے کا عالم بردار حضرت سعد بن عمادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور خاص عالم نبوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح برباد ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ ناہم میں جمع کر دیا، اور فوجوں کو نطاطا اور کموس کے قلعے میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموس تھا، اور مرہب یہودی جو کہ عرب کے 100 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا، وہ بھی اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی جو کہ بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعہ نطاطا میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی، جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مرچب بندی کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر مرقع آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لوہ کے تھپڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ ابن الحقیقی یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔
اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس میں، جو کہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا گیا، لیکن کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ لوگوں نے رات بڑے اضطراب میں گزار دی کہ دیکھتے ہیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے ان کی اس دعوت کا جواب اینٹ پتھروں سے دیا۔ قلعے کا رئیس مرحب خود میدان میں اتر آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلا وار مرحب نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر تلوار ماری۔ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی، اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام تر فوج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ کر رہ گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر قلعے کے پھاٹک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھاڑ دیا، اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ آج بھی قلعہ خیبر کے نشانات موجود ہیں۔ اس طرح یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمائیں۔ محترم عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حافظ و نگہبان، والسلام۔